السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک نہایت دلچسپ حقیقت جاننے جا رہے ہیں، جنوت اور قرآن کا تعلق۔ کیا اب جانتے ہیں کہ جنوت کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور یہ کہ قرآن پاک میں جنوت کا ذکر تقریباً 29 مرتبہ آیا ہے، بلکہ ایک مکمل سورت بھی ہے جس کا نام ہے سورت الجن۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جنوت کی اصل حقیقت کیا ہے، ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور قرآن ہمیں ان سے بچنے کا کیا طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یعنی اللہ نے جنوت کو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور جن کو آگ سے۔ یہی وجہ ہے کہ جنوت کی فطرت انسانوں سے مختلف ہے۔ وہ تیز حرکت کرتے ہیں، دور دور تک جا سکتے ہیں، اور ان کی عمریں بھی انسانوں کے مقابلے میں زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں جنوت کا ذکر تقریباً 29 بار آیا ہے۔ سب سے اہم جگہ سورت الجن ہے، جہاں بیان ہوا کہ جنوت نے قرآن سنا اور کہا، یعنی ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہ بتاتا ہے کہ جنوت بھی ہدایت حاصل کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ جنوت کی سب سے مشہور کہانی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی بادشاہت عطا کی تھی جس میں نہ صرف انسان بلکہ پرندے اور جنوت بھی ان کے تابع تھے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ جنوت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بڑی بڑی عمارتیں بناتے، شیشے کے محل تیار کرتے، اور سمندر میں غوطہ لگا کر قیمتی چیزیں نکالتے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا، کون میرے پاس ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے کر آئے گا، تو ایک طاقتور جنوں نے کہا، میں وہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس ختم کریں۔ یہ جنوت کی طاقت کی ایک جھلک تھی۔ جنوت بھی انسانوں کی طرح مختلف گروہوں میں ہے۔ کچھ مسلمان جنوں ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کچھ کافر اور شیطانی جنوں ہیں جو لوگوں کو بہکاتی ہے، کچھ جنوت اڑنے والے ہیں، کچھ جانوروں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور کچھ پانیوں میں رہتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جنوت بھی کھاتے پیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ مسلمان جنوت کھانے میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، جبکہ کافر جنوت بغیر نام کے کھاتے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کیا جنوت انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بعض جنوت انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، بیماری وسوسے خوف ڈالتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کوئی بھی جنو اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی نے ہمیں حفاظت کے طریقے بتائے۔ سورت البقرہ کی تلاوت